اب جو مضمون آ رہا ہے 13ویں رکوع میں، اس میں کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان جو تھے اس وقت، یا یوں سمجھیے کہ جو مسلمان تھے ان میں کیا حفظ مراتب کا معاملہ کیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ تمام اہل ایمان ایک درجے کے تو نہیں تھے۔ خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد، نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، نہ تمام مومن ایک جیسے تھے، نہ تمام منافق ایک جیسے تھے، نہ تمام کمزور لوگ ایک جیسے تھے۔ تو یہ بھی بڑی یوں سمجھیے کہ حکمت قرآنی کا ایک اہم موضوع ہے، اس لیے کہ آئندہ بھی جب بھی کبھی کسی مسلمان معاشرے میں کوئی دینی تحریک اٹھے گی، ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے انسانی فطرت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اسی طرح کے صورتحال پیش آئے گی، تو اس کی پہچان کے لیے لوگوں کے درمیان درجہ بندی کا ایک فہم اور تفقع حاصل کرنے کے لیے یہ آیات جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اللہ نے وہ باغات تیار کر دیے ہیں ان کے لیے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اب یہ ٹاپ کی ہیں، دو درجے ہیں، دو مراتب ہیں، جیسے ایک مرتبہ ہم دیکھ چکے سورہ نساء میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ گویا کہ ایک خاص اعتبار سے، اب اس کی تفاصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، یہ مختلف اعتبارات سے درجہ بندی ہوتی ہے۔ ایک یہ درجہ بندی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ٹاپ کے دو جو ہیں ان کے لیے الفاظ آئیں السابقون الاولون اور والذین اتبعوہم بإحسان، یہ وہ لوگ ہیں نیک سرشت اور جن کی فطرتیں سلیمہ اور جن کی عقل سلیم تھی، لیکن ان میں بھی دو درجے تھے۔ ایک درجہ وہ تھا کہ جن میں اتنی ہمت بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی حق سامنے آئے فوراً قبول کر لیں اور بالکل دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ اس سے پھر کیا لازم آئے گا، کیا چھوڑنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، بلکہ یہ کہ بس ان کے لیے حق جو ہے وہ اتنی بڑی قیمتی شے ہے کہ اس کے مل جانے کے بعد ہر چہ بعد آباد، اب ہر جو ہونا ہے وہ ہو جائے، وہ تاخیر نہیں کرتے، دیر نہیں کرتے، ان میں ہمت ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پگڈنڈی پہ چلنے والے تو کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کہ اگر پہلے ہی میں کیسے چھلانگ لگا دوں، کیسے میں چل پڑوں، کوئی مجھے آگے چلتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا ہے، بلکہ ان کے اندر وہ ہمت ہوتی ہے۔ یہ ایک مزاج اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بنائے ہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا الناس کالمعادن، جیسے معدنیات ہیں، اب سونے کی اور جو ہے اس کو صاف کریں گے تو سونا بنے گا، چاندی کی اور کو کتنا ہی صاف کر لیں سونا تو نہیں بنے گا، وہ چاندی ہی بنے گی۔ تانبے کی اور ہے، کتنا ہی آپ اس پر محنت کر لیں وہ آپ اچھے سے اچھا تانبا اس میں سے نکال لیجئے، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ سونا تو نہیں بنے گا۔ اسی طرح الناس کالمعادن، لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی طبائع بنائی گئی ہیں جس طرح کی، ان کے اندر فرق و تفاوت ہے۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں السابقون الاولون، فوراً حق کو قبول کرنا، بے خطر کود پڑنا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں سلیم الفطرت بھی ہیں اور ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ہمت میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں۔ پہلے ذرا کچھ لوگ آگے چل کے معلوم ہو جائے کہ ایک دو آدمی آگے بھی جا رہے ہیں تو آج راستہ ہوگا، یہ آخر جو چل رہے ہیں یہ لوگ، اگر انہوں نے ہمت کر لی ہے تو چلو ہم بھی ہمت کریں۔ تو والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے پیچھے چلے، ان کا اتباع کیا، لیکن کیا نیک نیتی سے، اس میں کوئی خلل نہیں، کوئی فساد نہیں، وہ بات باقی ساری ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی اس کو کہنا چاہیے کہ جس کو ہمت کہا جائے، وہ ہمت کے اندر جو ہے ہمت مرداں، وہ اس کے اندر کوئی کمی ہے۔ لیکن ان دونوں کو بریکٹ کر لیا ہے، السابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ انصار تو ایمان لائیں 10-11 سال کے بعد۔ اب ظاہر بات ہے کہ متبعین بإحسان جو مہاجرین کے ہیں وہ زمانی اعتبار سے انصار سے پہلے ایمان لائے ہیں، لیکن مزاج کا معاملہ ہوتا ہے، انصار میں سے بھی بعض وہ تھے فوری طور پر انہوں نے قبول کیا اور اسی طرح کیا، یکسو ہو گئے، ہر چہ بعد آباد کشتی درآب انداختے۔ تو یہ مزاج کی بات ہے، اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہے، یہ مزاج کی بات ہے، کسی بھی وقت اور آئندہ بھی ہمیشہ ایسا رہے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں اور پھر قطعاً نہیں پرواہ کرتے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے، کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کوئی ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، کچھ نہیں،
کوئی خطرات ہیں، کوئی مشکلات ہیں، کوئی مصائب آئیں گے، ہر چہ بعد آباد۔ کچھ لوگ ہیں جو ذرا دائیں بائیں دیکھ کر تھوڑا سا چلتے ہیں، ان کی ہمت جو ہے اتنی نہیں ہوتی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم وممن حولکم من الاعراب منافقون۔ اب یہ ایک طرف تو یہ ٹاپ کے دو، اور ایک اب بالکل نیچے جا کر، اور جو لوگ تمہارے آس پاس آباد ہیں، جو بدوؤں میں، جو بادیہ نشین ہیں، ان میں منافق ہیں۔ ومن اہل المدینہ، اور نہ صرف ان میں ہیں، اہل مدینہ میں بھی ہیں۔ مردوا علی النفاق، یہ لوگ وہ ہیں جو نفاق پر اڑ چکے ہیں۔ اب یعنی ان کا نفاق جو ہے جیسے ٹی بی کی تھرڈ سٹیج ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر امید نہیں ہوتی کہ شفا ہو جائے گی، یہ پرانی زمانے کی باتیں ہیں، اب تو ٹی بی لا علاج مرض نہیں رہا، پہلے کی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس جو مرض ہے نفاق کا، ان کا اس تیسری سٹیج کو پہنچ چکا ہے۔ مردوا علی النفاق لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ہم انہیں بار بار عذاب دیں گے۔ ان کے لیے تو عذاب روز کھڑا تھا، روز مطالبہ آتا تھا نکلو اللہ کی راہ میں، روز جھوٹ بولنا، روز قسمیں کھانی، روز کسی نہ کسی طریقے سے بہانے بنانا۔ ان کی زندگی ضیق میں تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے آرام سے تھے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا ایک بہت بڑے عذاب کی طرف، وہ آخرت کا عذاب ہے۔ اس کے بعد اب درمیان میں پھر دو کیٹیگریز آ رہی ہیں۔ وہ لوگ کہ جو کچھ نیمے درو نیمے برو ہیں، منافق نہیں ہیں لیکن ہمت کی بہت کمی ہے، کچھ چلنا چاہتے بھی ہیں، کچھ نہیں چل پاتے ہیں، کچھ چلتے ہیں لیکن کبھی کبھی کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوئی ہمت بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کوئی غلبہ ہو جاتا ہے، کوئی کسل ہو جاتا ہے، کوئی سستی طاری ہو جاتی ہے۔ اب ان کی کیٹیگری آ رہی ہے، لیکن ان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ اور ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹا بہانہ نہیں بناتے، جھوٹی قسم نہیں کھاتے، ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، واقعتاً ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، واقعتاً ہم اپنے اہل و عیال کے اندر مصروف ہو کر اور اپنے فرائض کی ادا کرنے میں کوتاہی کا ثبوت دیتے رہے ہیں۔ یہ اعتراف، جب تک اعتراف ہوگا نفاق نہیں شمار ہوگا۔ جہاں جھوٹا بہانہ آنا شروع ہوا وہ نفاق ہے، اور جہاں جھوٹی قسم آ گئی وہ نفاق کی دوسری سٹیج ہے۔ اور اس کے بعد تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان سے انہیں ضد ہو جاتی ہے، قد ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے کہ یہ بے وقوف لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، اگر یہ بھی ہماری طرح بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی پوچھے نہیں اور کوئی ہمارے اوپر بھی کوئی عتاب نہ آئے۔ یہ چونکہ فوراً وہ تو جیسے ہی آواز آئی اور یہ چل پڑتے ہیں، لہذا بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں اچھے احساسات و جذبات ہوں کہ چلیے اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے، بلکہ ان سے ایک دشمنی اور ایک ان کے دلوں کے اندر عداوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہے نفاق۔ یہ اور کیٹیگری ہے کہ جو نفاق سب سے نیچے کر لیجئے اور سب سے اوپر وہ دو ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اب ان کے درمیان میں یہ دو سٹیجز ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا، اپنی تقصیر کا اعتراف کیا۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے کچھ گڈمٹ کیا ہوا ہے، نیک کام بھی کرتے ہیں، اثار بھی کرتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی کوئی غلط کام بھی کر بیٹھتے ہیں، کوئی بری حرکت بھی سرزد ہو جاتی ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور ان کی توبہ جو ہے ان کو توبہ کی توفیق دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اس میں شان نزول کے اعتبار سے ایک روایت بھی ہے، حضرت ابو لبابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی تھے، ان سے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ کوتاہی ہو گئی کہ کسل کی وجہ سے اور مال اور دنیا میں اپنے مصروفیات اور مشاغل کی وجہ سے نہیں جا سکے، لیکن یہ ہے کہ ان کو شدید فوراً ہی احساس ہو گیا کہ ان سے تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بڑی خطا ہو گئی ہے، بڑی کوتاہی ہوئی ہے، اور اس احساس کی وجہ سے اس درجے ان کو اندر جو ہے ندامت کے جذبات پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا کہ اب حضور ہی آئیں گے اور اگر اعلان فرمائیں گے کہ ہماری توبہ قبول کر لی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اپنے دست مبارک سے ہمیں کھولیں گے، تب ہم یہاں سے آزاد ہوں گے، ورنہ ہم یہیں پر اپنی جانیں دے دیں گے، اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے ان ستونوں کے ساتھ۔ پھر حضور واپس تشریف لائے ہیں اور یہ آیات جب نازل ہوئیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان قریب، یا اللہ توقع ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، تب حضور نے آ کر انہیں کھولا اور انہیں یہ خوشخبری دی کہ ان کی توبہ جو ہے اللہ نے قبول کر لی ہے۔
یہ وہی بات ہے جو سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ثم یتوبون من قریب، وہ لوگ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، فوری طور پر جو ہے انسان کے اندر وہ ایمانی جذبات جو ہیں دوبارہ عود کر آئیں اور وہ فوراً توبہ کرے، تو ایسی توبہ کا قبول کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنے ذمے واجب ٹھہرایا ہوا ہے۔ البتہ یہ کہ پھر ان کے بارے میں خاص طور پر یہ حکم ہوا خذ من اموالہم صدقۃ، روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ خود بھی لے کر آئے تھے مال کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہماری توبہ قبول کی ہے تو ہم یہ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی راہ میں یہ مال پیش کرتے ہیں اپنا، لیکن یہ کہ یہ قاعدہ کلیہ بھی ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، جہاں تک منافقین کا معاملہ تھا روک دیا گیا، ان کے اب آپ صدقات قبول نہ کیجئے، اب ان کے نفقات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے، لیکن یہ چونکہ ضعفاء ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ منافق نہیں ہیں مخلص، کمزور مخلص ہیں، لہذا ان کے لیے کہ ان کے اموال میں سے صدقہ آپ قبول فرما لیجئے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس طرح ان کے مال سے صدقہ قبول کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ان کو پاک کریں گے اور تزکیہ کریں گے ان کا اس صدقے کے ذریعے سے، وصلی علیہم، ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، یقیناً نبی آپ کی دعا جو ہے ان کے حق میں وہ بہت ہی سکون بخش ہے کہ انہیں یہ خیال ہو کہ ہم سے جو خطا ہوئی تھی ہم نے بھی استغفار کیا، توبہ کی ہے، اور اللہ کے رسول بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، ویاخذ الصدقات، اللہ تعالیٰ بندوں کے صدقات قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کا احسان ہے، صدقہ وہ شے ہے، خیرات وہ شے ہے حضور نے اپنے اوپر حرام کی، اپنی اولاد پر حرام کی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے، وہ الغنی ہے، لیکن وہ کہتا میں تو قبول کرتا ہوں، میرے دین کے لیے تم خرچ کرتے ہو، میرے لیے میری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو، تو میں تو تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہوں۔ فرمایا کہ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویاخذ الصدقات، وہ صدقات قبول فرما لیتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور وہ تو بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وقل اعملوا، لیکن ساتھ ہی آپ ان کو وہی جو کمزور لوگ تھے کہہ دیجئے، یہ بھی کہہ دیجئے اعملوا، اب دیکھو عمل کرو، اب محنت کرو، اثر نو کمر کسو، پہلے سے بڑھ کر افسر فروشی اور جاں فشانی ہونی چاہیے، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تو آئندہ اللہ بھی اور اس کے رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے، تمہارا رویہ کیا رہتا ہے، تم نے کتنی اصلاح کی ہے، دوبارہ تو نہیں پھر تمہارا قدم پھسل رہا ہے، والمومنون، اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس کی طرف کہ جو کھلے اور چھپے سب چیز کا جاننے والا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے، تمہارے